کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین محترم، بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء اللہ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ سید علی حجویری علیہ رحمہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شاہ یوسف گردیزی، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود اور سلسلہ قادریہ کے بے شمار مشائخ طریقت نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ سلسلہ قادریہ کے مشائخ طریقت میں سے اچ شریف کے حضرت سید محمد غوث بندگی حلبی گیلانی اچی مستقل طور پر اولین شیوخ میں سے ہیں جنہوں نے یہاں مقیم ہو کر سلسلہ قادریہ کو آگے بڑھایا۔ جب سلسلہ قادریہ نے یہاں فروغ پایا، آپ کی اولاد اور آپ کے خلفاء نے بر صغیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس کو پھیلا دیا، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے سیدنا عبد العزیز کی اولاد، سیدنا عبد الجبار کی اولاد، سیدنا عبد الرزاق کی اولاد، سیدنا عبد الرحمن کی اولاد، خاص طور پر ان کی اولاد نے سلسلہ قادریہ کی ترویج و اشاعت میں شب و روز ایک کیے۔ 10ویں اور 11ویں صدی ہجری جو ہے یہ سلسلہ قادریہ کے عروج کا زمانہ ہے۔ اسی عہد میں ایک بہت بڑی ہستی، علمی شخصیت جن کا نام عارفین میں بھی سر فہرست آتا ہے، جو اشعار تخلیق کرنے میں بھی ایک معتبر حوالہ رکھتے ہیں، جو بہت بڑے عابد و زاہد اور نہایت ہی اللہ کی توحید کا پیغام دینے والے ہیں، ان کا نام خاص طور پر 11ویں صدی ہجری میں بڑے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔
وہ نام حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کا ہے، جن کو سلطان العاشقین بھی کہتے ہیں، سلطان العارفین بھی کہتے ہیں، قدوۃ الاولیاء بھی کہتے ہیں، سراج الاولیاء بھی کہتے ہیں، بے شمار القابات ہیں، جتنے القابات ہوں وہ ان کو جچتے ہیں۔ بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے زاہد و عابد تھے، ان کا فیضان، ان کا تصرف آج بھی جاری ہے۔ وہ سید حبیب قادری گیلانی کے مریدین میں سے تھے۔ ابتدائی ایام میں ان سے فیض حاصل کیا اور پھر ان کی اجازت سے دہلی چلے گئے حضرت عبد الرحمن کے پاس، سید عبد الرحمن دہلوی۔ اب یہ شاہ حبیب قادری بھی سیدنا عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں، اور سید عبد الرحمن دہلوی جو ہے وہ بھی سیدنا عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ روحانی طور پر، باطنی طور پر حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ اپنا شیخ جو ہے، اپنا شیخ طریقت جو ہے، وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور ہر وقت ان کا نام لیا کرتے تھے۔ بے بغداد دی کیے نشانی اتے اچیاں لمیاں چیراں، اے دل میرا پردے پردے جوں دردی دیاں لیراں، ان لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں، تے بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں مت کرساں میراں میراں۔ یہ میرا میرا کرنے والی ہستی، بغداد شہر کو سب کچھ سمجھنے والی ہستی حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی ہستی، جن کو آج ہم اپنے اس خطے کا بہت بڑا صوفی شاعر سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، علم و ادب میں ایک معتبر حوالہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم ان پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ گفتگو کے شرکاء میں سے پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں اسلامک ریسرچ سینٹر حضرت بہاؤالدین زکریہ یونیورسٹی، جو حضرت بہاؤالدین زکریہ کے نام سے منسوب ہے، بہاؤالدین زکریہ یونیورسٹی ملتان۔ ماشاءاللہ آپ نے اسلامیات، شعبہ اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی، اور اپنی ابتدائی زندگی میں، چونکہ یہ ہمارے وہ اب تو بڑے ہیں، شاگردوں میں سے بھی ہیں، آواز اللہ نے ان کو بہت سریلی، بہت خوبصورت، بہت میٹھی آواز دی، تو یہ سکول کے دنوں سے لے کر کالج میں، اور کالج کے دنوں سے لے کر یونیورسٹی میں، اور پھر یونیورسٹی میں آج وہ اساتذہ میں سے ہیں، تو آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اسی طریقے سے پیش ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں پیش ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے درمیان وہ موجود ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، جناب ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کی بڑی نوازش، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں یہ پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال کے، ماشاءاللہ یہ ان کے سپرویژن میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور ہمارے لیے ناظرین اعزاز کی بات یہ ہے کہ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی شخصیت کے ایک ایسے پہلو پر پی ایچ ڈی کی ہے جس کی اس عہد میں، اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ ہے بطور محدث حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی شخصیت کا ایک پہلو۔ ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ یہ
ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال کی سپرویژن میں انہوں نے کیا، جناب ڈاکٹر محمد امین، اور یہ رہنے والے ہیں کوٹدو کے چوک سرور شہید میں یہ مقیم ہیں۔ جناب ڈاکٹر محمد امین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ مکس نیوز کے پروگرام میں آپ شامل ہوئے، شریک ہوئے، اور اعزاز کی بات یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ اس میں ایک تخصص آپ کو حاصل ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میں آغاز کرتا ہوں سریلی آواز سے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ مختصر، چونکہ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ ایک صوفی، بہت بڑے صوفی بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، چاہوں گا کہ آغاز جو ہے تلاوت کلام مجید سے اور پھر ان کے کلام سے ہو جائے، اور پھر وہ بھی سریلی آواز میں ہو جائے چند اشعار، پھر آپ سے میں سوال کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کا شکریہ۔ جو بھی آپ کو، اچھا، میرا یہ خیال تھا کہ پہلے سوالات ہوتے اور اس کو آخر میں دیکھتے چلیں۔ نہیں، وہ آخر میں بھی ہوگا۔ ہاں جی، اگر آغاز الف الا چمبیدی بوٹی ہاں۔ یہ دو اشعار ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ ایک تھوڑا سا ذوق پیدا ہو جائے گا، یا جو آپ کو مناسب لگتے ہیں۔ ارے نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کا ایک کلام جو زبان زد عام ہے، جو ان کی پہچان ہے، ان کی سی حرفی کی، وہ الف سے شروع ہوتا ہے اور اس سے مراد وہ اللہ کی ذات لیتے ہیں۔ تو بہرحال عرض ہے کہ الف اللہ چمبیدی بوٹی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی ہو، ماشاء اللہ۔ اندر بوٹی مشک مچایا، اتے جام پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو،
جے بوٹی لائی ہو ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، مزہ آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے تھیسس بھی کرایا، ظاہر ہے کہ تحقیق بھی آپ کی ہوگی، اور یہ میرے سامنے مناقب سلطانی جو کہ ایک اتھینٹک کتاب ہے، حضرت سلطان باہو کی یہ جو جتنے بھی آپ کے اولاد میں سے ہیں ان کے نزدیک یہ اتھینٹک کتاب ہے۔ تو اس کا آغاز جو ہے یہ آپ کے حسب نسب سے ہوتا ہے، آپ کے حوالے سے ہے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے، کیسے مقیم ہوئے، یہاں کے مقامی ہیں، آپ کا نسب اور آپ کا حسب جو ہے وہ کن سے ملتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف جو ہے اسی سے ہم اس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب، میرے استاد گرامی، بہت شکریہ آج آپ نے اس اہم موضوع پر اظہار خیال کے لیے مجھے اور ہمارے بھائی محمد امین کو جو ہے نا وہ دعوت دی، ہم حاضر ہوئے۔ جہاں تک تعلق حضرت سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمہ کا اور آپ کے تعارف کا ہے، تو اب آپ کے فرمان کے مطابق دو حصوں میں اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کا ذاتی ابتدائی تعارف، ظاہر آپ شور کوٹ ضلع جھنگ میں ان کا ایک موضع آوان تھا اور وہاں وہ پیدا ہوئے ہیں 1631 عیسوی بمطابق 1039 ہجری میں جی۔ اور آپ کے والد با یزید صالح محمد ایک نیک صالح پڑھے لکھے فقہ اور علوم متداولہ کے ماہر عالم تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سلطنت مغلیہ کے ایک یہاں منصبدار تھے، اور آپ ایک معروف یعنی ذمہ دار اور اچھا ویل ٹو ڈو خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، بڑے باعزت گھرانے کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ راستی بی بی، جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا، علوم سے جو ہے نا بہراور ہوئے۔ اور ایک بات جو آپ کے بارے میں آپ نے خود بھی کہی ہے، اور کہ میں جو علوم ہیں ظاہری ان سے شاید اس قدر بہراور نہیں ہوں، لیکن آپ کی 140 کے قریب کتب جو کہ فارسی زبان میں ہیں جو ان سے منسوب ہیں، اور اس طرح آپ عربی اور فارسی اور پھر جو متداول یعنی وہاں علاقے کی زبان جھنگ کی، جس کو رچنا دوآبا کے توسط سے اس نسبت سے رچناوی بھی کہا جاتا ہے، پنجابی کا اہم ڈائلیکٹ ہے، اس کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ اشعار بھی کہے۔ اچھا، یہ تو ہم آگے چل کر عرض کریں گے کہ شاعری کی آپ کی کتنی کتابیں ہیں یا باقی جو کتب ہیں ان کا وہ کس موضوع کیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کا شجرہ نسب پر اگر بات کی جائے تو آپ آوان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آوان قبیلے کے بارے میں دو طرح کے دعوے ہیں اور دو طرح کی تحقیقات ہیں۔ ان کی تحقیقات جیسے کہ آپ کے پاس مناقب سلطانی موجود ہے اور دیگر میں ان کا جو لکھنے والے ہیں یا ان کی نسل کے جو اس وقت یعنی لوگ ہیں، علماء ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے وہ علوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا، اور آوان کا یہ بھی ایک ترجمہ ہے کہ جنہوں نے آپ کی نسل کی جو ہے نا مدد کی کربلا کے حوالے سے۔ اچھا، اور اسی طرح پھر کتب شاہی اور دوسرے آوان کا ایک یہ سلسلہ ہے، اور اس سلسلے سے اس نسبت سے ان کی نسبت حضرت علی سے ہوتی ہے، اور یوں پھر وہ سادات میں سے آ جاتے ہیں۔
اچھا، اور دوسری یعنی سادات کی ظاہر ایک ہاشمی یعنی ہاشمی سے ہاشمی آگے۔ اچھا، دوسری جو خود آوان اور علوی پروفیسرز اور ڈاکٹرز اور اسکالرز کی ہی ریسرچ ہے، اور اس ریسرچ کے مطابق یہ آوان عین سے نہیں ہے بلکہ آوان سے المدہ واو الف نون، اور آوان کاری جو ہے نا وہ آج بھی خوشاب اور تلہ گنگ سے لے کر یہ جو کٹھے کے پہاڑیاں ہیں ان کے سارے ارد گرد بسنے والی آوان قوم، آوان کاری اس سارے علاقے کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بالکل مقامی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جودی پہاڑ جس پر کشتی جو نوح علیہ السلام کی آ کے رکی تھی، ان کو وہ انہی پہاڑوں میں قرار دیتے ہیں۔ البتہ ظاہر ہے اس پر اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ جودی یہاں ہے یا یعنی ترکی یہ کلر کہار کی پہاڑیاں جو ہیں ان کو وہ جودی کا نام ان کے ایک چوٹی کو وہ جودی کا، جی بالکل اسی کو وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اور آپ حضارت کی ویسے جو جس طرح ہندوستان کی حضارت ہے جس میں انسانوں کی، تو آباد کاری کے اعتبار سے مختلف خیالات جو کسی تحقیق کی بنیاد پر ہوں ان کو اکثر رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ آوان کاری یا آوان قبیلہ آج بھی اور صدیوں سے انہی پہاڑیوں کے ارد گرد بستا رہا ہے۔ خیر جو بھی اس میں حقائق ہوں، اگر یہ علوی ہوں، یعنی یہ ہندوستان کے جو ہیں یہ آوان ہیں، اور جو عرب سے ہیں وہ الف عین واو، جی مددگار کے آوان، ہاں جی مددگار۔ تو بہرحال یہ دونوں جو ہے نا باتیں ان میں سے صحیح تو کوئی ایک ہی ہے، اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ تطبیق جو دی جا سکتی ہے بہتر طور پر وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ آوان ہوں اور وہ یہیں کے رہنے والے ہوں، اور کچھ آوان ہوں جو وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہوں، اور ظاہر ہے پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ دونوں صورتیں اپنی جگہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اس میں تھوڑا سا یعنی شامل گفتگو ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں میری تحقیق ہے۔ میں نے جو سورتال کا صوفی آہنگ کتاب لکھی ہے اس میں نے یہ حوالہ دیا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جبل جودی جو ہے یہ ہمارا دیکھا ہوا یعنی ایک وہ ہے۔ اب یہ جو ترکی ہیں ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ پہاڑی یعنی کوہ ارارات کی پہاڑی ہے، اور کشتی جو ہے یہ ٹھہری تھی کوہ ارارات کی پہاڑی پر، اور اس کو وہ کوہ ارارات کا نام دیتے ہیں۔ اب اگر یہی سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو یہ موصل کی طرف آتا ہے، یہ جس کو ہم آج کل موصل کہتے ہیں، پہلے نینوا ہوتا تھا۔ اب یہ یعنی 16,500 فٹ کی بلندی پر یہ جبل جودی پر یہ تحقیق 1932 میں جو ہوتی ہے، یہ جب یہ بابل و نینوا دریافت ہوتے ہیں اور یہ ان کے محلات نمرود کا اور یہ وہ اپنا ہوتے ہیں، اس وقت یہ کشتی بھی وہ دریافت کرتے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جودیوں کے لفظ آتے ہیں کہ یہ کشتی نے قرار پکڑا جبل جودی پر۔ اب یہاں کلر کہار کی تو بات، چونکہ قرآن کی بات آ گئی تو لہٰذا یہ تحقیق جو پروفیسر صاحب کی ہے۔ تیسری بات جو ہے، یہ جو کشتی نوح جو ہے یہ ابن سعد نے جو لکھا ہے طبقات الکبریٰ میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہ کوہ نوز کا نام دیتے ہیں سراندیب کی پہاڑیوں کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا جو اسلامی معاشرہ وجود میں آیا، دنیا میں کائنات انسانی کا جو پہلا معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ سراندیب کی پہاڑی پر، سری لنکا۔ یہ ابن سعد کا یعنی موقف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں وہ 40,000 تک کی آبادی رہی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہیں ہوئے۔ جب یہ طوفان آتا ہے تو یہ جو پتھر کا تنور ہے، یہ پتھر کا تنور جو ہے اس سے پانی ابلتا ہے، اور یہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے تو یہ پتھر کا تنور حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کو کشتی میں رکھتے ہیں، اور وہ جو 80 افراد ہوتے ہیں ان کو بھی کشتی میں رکھتے ہیں، اور یہ طوفان نوح آتا ہے جیسے قرآن مجید بتاتا ہے
پھر یہ جبل جودی پر یہ کشتی قرار پکڑتی ہے. جب یہ پانی اترتا ہے تو جو طوفان نوح کے بعد پہلا معاشرہ طوفان نوح کے بعد اور دوسرا معاشرہ کائنات انسانی کا، وہ سوق السمانین کے نام سے جبل جودی کے دامن میں وجود میں آتا ہے، اور اسی میں یہ نمرود ہوتا ہے. اس جو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک تھے وہ حابیل اور ایک تھے قابیل. یہ نمرود جو ہے یہ قابیل کی اولاد میں سے تھا. اس میں کچھ قابیل کی اولاد میں سے بھی اس کشتی میں سوار تھے. اب یہ کہنا کہ بھائی وہ کشتی جو ہے یہ یہاں ٹھہری تھی اور یہ آؤٹ آف کویسچن ہے. یعنی کلر کار کی یہاں ایک پہاڑی ہے جس پر وہ ایک تخت سا بنا ہوا ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ تو دونوں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج کیے تھے، وہ پیدل ہی حج کیے تھے یہاں سے لے کر ادھر کے. بہرحال جی ناظرین محترم، یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، بنے روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل. کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پولایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پولایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پولائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے.
ਠੀਕ ਏ, ਪੈਸੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਫਰਸ਼, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲਿਸ਼ਕ ਦਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੀਬੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਵਿਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਵੇਂ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਵਿਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਵਿਜ਼ ਆਇਆ ਦਾਗ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਸਫਾਈ ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਫਾਈ ਨਿਸ਼ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਲ ਡਿੱਠੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ। ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੋ ਕੀਆ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਓ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੈਸੀ ਬਾਜੀ? ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ हैं? विज ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਣੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ, ਵਿਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਸ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नादरीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर अमीन साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अमीन साहब, माशाअल्लाह आपने हज़रत सुल्तान बाहू पर ये एक तहकीकी मकाला लिखा, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री अवार्ड हुई और माशाअल्लाह डॉक्टर अल्ताफ़ लंगड़ियाल साहब ने आपको सुपरवाइज़ किया। टॉपिक आपका मुश्किल था, हदीस के हवाले से गुफ्तगू करना, तो ये एक मुश्किल टॉपिक था। ये आपके जहन में क्या आया कि आपने ये मुश्किल टॉपिक भी चुना और माशाल्लाह आपने की, और कैसा पाया आपने फिर ये थीसिस को? शुक्रिया जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब और मेरे मोहतरम उस्ताद ग्रामी जनाब डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन लंगड़ियाल साहब, मौका दिया बात करने का। जनाब ये काम वाकई बहुत अहमियत का हामिल था है। इसके इख्तियार करने के बुनियादी तौर पर 2 सबब हैं। पहला तो ये है कि मुझे कोई इससे बेहतर इलाकाई मौजू नहीं मिलता था। यानी मैं चाहता था कि ऐसा काम करूं जो अपने इलाके को, अपने वसेब को फायदा दे, अपने वसेब के काम आए। और इसी तगोदो में ही था कि 2 चीज़ें मेरे सामने से गुजरी। एक तो जिनका आप जिक्र कर रहे थे, ये हमारे मोहतरम हैं खतीब पाकिस्तान जनाब सैयद हुसैन अहमद मदनी शाह साहब, इनकी बाज़ार के अंदर मस्जिद है, मदनी मस्जिद, उसके दफ्तर में मैं बैठा हुआ था। तो 2 मलंग एक पीर के वो अकीदतमंद थे, तो आलम फाजिल नहीं थे, मलंग टाइप जैसे होते हैं। कहाँ? चौक सरवर शहीद में। अच्छा जी जी। तो
وہ بھی آ کے بیٹھے ہوئے تھے. میں اخبار پڑھ رہا تھا. میرا معمول تھا کہ ان کے دفتر میں ڈیلی جاتا اور اخبار پڑھتا. وہاں کتابیں بھی پڑھی ہیں, لائبریری موجود ہے, کوئی کتاب بھی دیکھ لیتا اور پھر چلا جاتا. تو وہ آپس میں بحث کرنے لگے ایک صوفیانہ قول پہ کہ یہ حدیث ہے. صوفی قول تھا, ذہن میں نہیں آ رہا. تو میں نے انہیں کہا, وہ ایک دوسرے سے الجھتے کہنے لگے جی حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا بھئی یہ صوفی قول نہیں ہے, یہ معذلہ یہ حدیث نہیں ہے, یہ بلکہ یہ صوفی قول ہے. حدیث رسول نہیں ہے, یہ صوفی قول ہے. تو وہ دونوں پھر میرے ساتھ الجھ پڑے کہ بھئی آپ بڑے عالم ہیں یا حضرت سلطان بہو بڑے عالم ہیں. اچھا, سلطان بہو نے عین الفقر میں اسے حدیث کہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوفیوں کا قول ہے. تو ایک یہ بات تھی. اور دوسرا, اسی اسنا میں میرا رابطہ ہوا یہ پروفیسر ڈاکٹر سلطان الطاف صاحب سے. ان سے میں نے ڈسکس کی کہ موضوع کی تلاش ہے, لیکن ایسا موضوع ہونا چاہیے جو اپنے وسیب کا ہو, یہیں علاقائی ہو, جس سے عامی آدمی بھی واقف ہو. تو انہوں نے کہا بھئی میرے پاس ایک موضوع ہے, اگر آپ کے پاس دل گردہ بھی ہو اور فارسی اور عربی بھی آپ جانتے ہوں تو پھر میں آپ کو یعنی آپ کا پھر آپ فارغ التحصیل ہیں؟ جی جی. کہاں کے؟ یہ جامعہ اشرفیہ لاہور سے. اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ویسے میں نے ایم اے بھی کیا ہوا ہے. اچھا ماشاء یہاں اللہ. سے BZU سے میں نے BA کیا تھا. ہاں, بہاؤالدین زکریا سے. جی جی. ہاں, اور بہاؤالدین زکریا کہا کرو. بہاؤالدین زکریا, حضرت بہاؤالدین زکریا جی. اور میرا ماسٹر پھر انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے آثار میں سے جو احادیث ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے, ان حدیثوں پہ کوئی کام کرنے پہ راضی نہیں ہے. میں 15 سال سے کہہ رہا ہوں دوستوں کو. یعنی جو احادیث حضرت سلطان باہو نے اپنے کلام میں یا اپنی کتابوں میں یا جو بھی ہے وہ یعنی آپ نے وہاں کوٹ کی ہیں, ان کی ایک قسم کی تخریج کرنا تھی کہ کیا یہ حدیث ہیں یا صوفیاء کے اقوال ہیں, اس قسم کا. یہ ایک پہلا سٹیپ تخریج تھا. اور دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ ان میں سے محدثین نے جن کو موضوع اور اس پر ضعیف قرار دیا ہے, استنادی حیثیت, ہاں اس کی حیثیت, اس کی تحقیق, ماشاءاللہ, یعنی ان کے شواہد و توابع یہ کام. تو میں نے انہیں کہا میں ضرور کروں گا انشاءاللہ. مجھے فارسی کی بھی تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے اور عربی کی بھی تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے, میں کام کر لوں گا انشاءاللہ. تو یہ دو بنیادی طور پہ یعنی وجوہات تھیں اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کی, منتخب کرنے کی. اور جب موضوع کو میں نے سلیکٹ کر لیا, اس کے بعد یعنی اگلا جو مرحلہ ہے مواد اکٹھا کرنے کا, مٹیریل. تو یہ اس سے آج سے کچھ سال پہلے یہ خانوادہ سلطان باہو نے ان کی جو مخطوطات تھیں اپنے بکسوں میں ایسے چھپائی ہوئی تھیں جیسے کوئی سونا یا کوئی ہیرا جواہرات چھپایا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی کرتے ہیں تمام. یہ جو خانوادے جتنے ہیں, جتنی خانقاہیں ہیں, ان کے سجادہ نشین جو ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی بن گئی. تو اس پریشانی کو اللہ ان کو جزا دے, لمبی عمر عطا کرے. ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب انہوں نے, ہمارے دوست ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, انہوں نے میرا مسئلہ یہ حل اللہ ان کو لمبی عمر دے. آمین. تو انہوں نے صحت کے ساتھ. عنوان تو بتائیں آپ. عنوان بتائیں نا آپ. جی جی, عنوان اور اس تحقیق کا عنوان پھر جو سلیکٹ ہوا حضرت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے, وہ تھا حدیث نبوی اور سلطان باہو کی صوفی فکر, تجزیاتی و تطبیقی مطالعہ. اچھا, اس میں پھر کوئی جو آپ کے ذہن میں تھا جو آپ نے پیش کیا, اس پہ بورڈ آف اسٹڈی میں کوئی ڈسکشن ہوئی یا کوئی اعتراضات ہوئے؟ یہ بڑا ٹیکنیکل موضوع تھا اور اس کو ایز سچ کہیں بھی رکاوٹ نہیں بنی. اس پر موضوع کی بناوٹ میں بنانے میں محنت ہوئی تھی, کتا اس کا بہترین تیار کیا. نہیں, جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اپنا ڈاکٹر امین کے ذہن میں تھا, جو یعنی ایک سیدھی سی بات تھی آپ کے ذہن میں, تو کہ جو آپ کے کلام میں یا آپ کے نثر میں جو بھی آپ نے احادیث استعمال کی ہیں, تو ایک تو یہ تھا نا تخریج کرنا تھی اس کی,
ٹھیک ہو گیا. پھر یہ دیکھنا تھا کہ آیا کہ یہ جو بزرگ جو بھی جن کے اقوال ہیں وہ کس حیثیت میں ہیں، یہ تھا. اب اس کو جو ہے ٹیکنیکل نام جو دیا یہ آپ لائے تھے یا یہ تجویز کیا گیا تھا؟ یہ جو بات تھی وہ میں نے بتائی، اور یہ جو نام ہے یہ اور صوفی فکر، حدیث نبی اور سلطان باہو کی صوفی فکر، یہ نام پھر بورڈ نے تجویز کیا. چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس ٹھیک ہے چلیں آگے. ہاں اس میں 2 سٹیپ بن گئے، یعنی ایک ان کی فکر کا بھی جائزہ لینا پڑ گیا اس موضوع کو، عنوان کو دیکھتے ہوئے، اور دوسرا ان کی احادیث کو. یعنی میرے اس تھیسس میں 2 چیزیں ہیں، سلطان باہو بطور صوفی اور سلطان باہو بطور محدث. یعنی بنیادی اور جو جس پہ زیادہ فوکس تھا وہ ان کی احادیث پہ تھا، اور ان کی 140 جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ 140 کتب میں سے، تصنیفات میں سے ابھی عصر حاضر میں تقریباً 33 ملتی ہیں. اچھا، یہ تمام جو آپ کی 33 کے قریب جو گزری ہیں آپ کی نظر سے، اب آپ مطمئن ہیں کہ یہ آپ کی ہی ہیں؟ یہ اس پہ بہت سارے کام ہوئے ہیں. یہ سید امیر خان نیازی نے کیا ہے، 4 5 مخطوطات لائے ہیں مختلف کاتبین سے لکھے، ان میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہے لیکن وہ منسوب ہیں. نہیں، آپ کہیں اس نتیجے بھی پہنچے ہیں کہ آپ کی کتب میں جو پرنٹڈ ہیں جی وہ اس میں کہیں تدلیس ہوئی ہے؟ جی تدلیس ہوتی ہے نا، تدلیس ہے. یہ کتب بھی ساری منسوب ہیں ان سے. انہوں نے حتیٰ کہ یہ جو ان کی شاعری کی کتابیں ہیں یہ بھی بعد میں، یعنی ایک کتاب ان کی فارسی میں ہے اور وہ اسی کو اپنی شاعری اصل میں مانتے ہیں. جو یہ پنجابی یا رچناوی لہجے میں ہے اس کو تو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی لکھوایا بھی نہیں تھا. یہ ان سے منسوب ہے اور بعد میں اس کو جو ہے نا وہ طبع کروایا گیا. ایسے ہی باقی کتب بھی جو ہے نا وہ ان سے منسوب ہیں، مختلف کاتبین کی ہیں، اور کاتبین نے یعنی اب اس کو ملفوظ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن ظاہر منسوب وہ حضرت سلطان باہو سے ہیں. اور باقی پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. یعنی وہ سید امیر خان نیازی اور اسی طرح ڈاکٹر کے بی نسیم صاحب نے، انہوں نے جو طبع کروائی ہیں، ڈاکٹر کے بی نسیم صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے. 27 کتابوں کا انہیں اردو ترجمہ کیا ہے اور تحقیق وغیرہ. یہ کہاں کے ہیں؟ یہ لاہور کے ہیں. اچھا جی، یہ پشاور یونیورسٹی میں وہ السنہ نام پورا کیا ہے ان کا؟ ڈاکٹر خدا بخش نسیم، کے بی نسیم، کے بی نسیم کے نام سے مشہور ہیں. فارسی کے ہیں؟ جی جی، السنہ شرقیہ کے یہ ڈین تھے پشاور یونیورسٹی. تو ان 27 کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے اور ان کی یعنی یہ تدوین کی ہے اور ان کو شائع بھی کروایا. لیکن بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے بعد جن کے پاس ان کی یہ کتابیں ہیں وہ فری آف کاسٹ وہ کرتے ہیں، یعنی تقسیم کرتے ہیں، لیکن تقسیم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک کتاب آپ کو دیں گے، بھائی یہ آپ 1 سال پڑھیں یا 6 مہینے پڑھیں، اس کے بعد آپ کو دوسری ملے گی. بھائی ہمیں ضرورت ہے، آپ پیسے لے لیں، ہمیں 5 6 یا ساری دے دیں. تو اس طرح نہیں کرتے، یعنی یہ بڑا مواد کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی 5 6 پہلے حوالہ دیا ہے مقدمے میں کہ میں نے فلاں فقیر کا، فلاں خلیفے کا، فلاں فلاں کا جو مکتوبہ تھا وہ میں نے سارے ملائے ہیں، اور ان میں جو تھوڑی بہت ڈفرینس تھے وہ ٹھیک کر کے جو جن کو میں صحیح سمجھتا تھا ملا کے میں نے ان کو شائع کیا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 33 کے قریب آپ کی نظروں سے کتابیں گزری، تو آپ نے ان سے کیا استفادہ کیا ہے، اور ان میں احادیث کے حوالے سے جو آپ کا ایک موضوع ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ آپ اپنا ملخص بتائیں. ہاں اس میں جو میں نے یعنی جو اسٹڈی کیا ہے وہ ابتدائی طور پہ ان کی فکر ہے، اس کو چلیں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے احادیث کو دیکھ لیتے ہیں. تو احادیث تقریباً ریپیٹڈ ہیں ہر کتاب میں، یعنی بڑی بڑی جو ان کی کتابیں ہیں، نور الہدا کلاں اور کلید التوحید کلاں، عین الفقر، اور اسی طرح محق الفقراء، اور اسی طرح وہ دوسرا سلطان الوہم، ریپیٹڈ ہیں زیادہ تر. لیکن ان مقررات کو نکال کر 500 کے قریب، 500 وہ
ایسی یعنی عبارات ہیں جن کو انہوں نے احادیث کہا ہوا ہے، یا اچھا جی یا قال رسول کے ساتھ عنوان دیا ہوا ہے، یا حدیث کہا ہوا ہے، اور حدیث کے بعد وہ عربی عبارت ہے، یعنی ان کا کلام فارسی میں ہے، پھر حدیث لکھتے ہیں۔ کتنی احادیث ہیں جن کو آپ نے صحیح پایا؟ 114 ہیں جن کو محدثین نے ان کی سند کو وہ ٹھیک کہا۔ احادیث کی کتب میں موجود ہیں؟ جی بالکل، ان میں سے 91 جو ہے نا جی وہ تو سیاہ ستہ کی ہیں ماشاءاللہ جی، اور باقی جو 23 ہیں وہ اس میں ہیں، یعنی جو احادیث کی دیگر صحیح کتابیں ہیں جیسے تو ایک بات تو ڈاکٹر صاحب واضح ہے کہ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ تو یہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو لکھنے والے ہیں، یہ جو مرتب کرنے والے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ انہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی، یہ حضرت سلطان باہو تو بہت بڑے عالم ہیں، وہ متبحر عالم ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلام تو کسی بزرگ کا ہو اور وہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہ عموماً ہوتا ہے کہ ایک صوفی کا قول ہے، اور اس صوفی کے قول کو جو ہے وہ بطور بے شمار یعنی ایسے اقوال ہیں جن کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ اس میں تھوڑا سا یہ تعارف کرائیں کہ آپ کی تھیسس کا جو منفرد پہلو ہے وہ کون سا ہے؟ منفرد پہلو اس کا یہی ہے کہ 114 تو صحیح احادیث تھی، اس کے علاوہ جن کو محدثین نے ضعیف سند کا کہا ہے وہ ہیں 56، اور جن کو محدثین نے موضوع روایت کہا ہے وہ ہیں 71۔ تو ان 71 کو میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ ٹھیک ہے سند اگرچہ ٹھیک نہیں ہے، مفہوم قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو ان کے شواہد و توابع میں نے دیکھے ہیں، تو 71 میں سے 60 کے 60 موضوع روایات کے توابع اور شواہد ملے ہیں، یعنی ان کے مفہوم کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے۔ 11 کا مفہوم قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہو سکتا، اور جو ضعیف ہیں 56 کی 56 ان سب کی جو ہے وہ شواہد و توابع ملے ہیں، یعنی ان کے مفہوم کو آپ یعنی روایت بالمعنی کے طور پہ اسے لے جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح حدیث النفس جو ہے نا اس کو ذرا بتائیں وہ کیا ہے؟ اور 161 ان کی جن کو حدیث کہا گیا ہے عربی عبارات ہیں جی جی، وہ نہ تو اقوال اسلاف میں سے ملتے ہیں جی، اور نہ ہی موضوع روایات میں، یعنی پہلی کتب میں ان کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ایک اچھے انداز میں یہ بتا دیا کہ حضرت سلطان باہو نے اپنے کلام میں احادیث استعمال کی، یہ بڑی بات ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جو ملفوظات ہوتے ہیں اور آپ کی جو کتب ہوتی ہیں یہ تدلیس ہر زمانے میں ہوتی رہتی ہے، آپ کی کتب میں بھی پائی جاتی ہے۔ ناظرین یہاں بریک کا ٹائم ہوتا ہے، ہم بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है, कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और
जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200, 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू का अहद जो है, ये ख़ास तौर पर जब आप ये
11ویں صدی کے اختتام کو پہنچتے ہیں، اور یہ پوری صدی جو ہے یہ بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، حضرت بلے شاہ ہیں، حضرت شاہ حبیب قادری ہیں، وارث شاہ ہیں، ادھر حضرت سلطان عبدالحکیم ہیں. یعنی اس برے صغیر کے خطے کو دیکھیں تو آپ کو شعراء، علماء، فقہا، محدثین یعنی بے شمار نظر آتے ہیں. لیکن ان سب میں آپ نے اپنا مقام پیدا کیا، مقام بنایا. شعراء میں بھی آپ نے مقام پیدا کیا اور ادھر بھی. اور یہ فیضان جو پہلا ملا وہ شاہ حبیب قادری سے ملا. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے، آپ کے کلام کے حوالے سے بھی، آپ کے علم کے حوالے سے بھی، آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے ناظرین کو آپ آگاہ فرمائیں. ڈاکٹر صاحب محترم، ایسا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کا تعارف عوام الناس میں ان کی رچناوی شاعری کے حوالے سے ہے، پنجابی شاعری کے حوالے سے ہے، لیکن اپنی اس شاعری کو اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا تھا. وہ علامہ اقبال کی طرح اپنی فارسی شاعری پہ زیادہ جو ہے نا وہ فخر کرتے تھے، اور وہ سامنے نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کی جو فکری بنیادیں ہیں نا، ان پر ڈاکٹر امین نے بھی کام کیا ہے، اور مجھے بہت زیادہ موقع ملا ہے کہ یہ ایک اور ریسرچز بھی کی بھی ہیں، کروائی بھی ہیں. تو ان کی فکری جو تصویر ہے نا جی، وہ ان کی باقی تصنیفات سے سامنے آتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی والدہ کی ایڈوائس پر، نصیحت پر، وہ حضرت حبیب شاہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، یہاں عبدالحکیم کے قریب جو موضع بغداد ہے اس میں، اور پھر یہاں قصب فیض کرنے کے بعد انہی کے حکم پر وہ سید عبد الرحمن دہلوی کے ہاں جاتے ہیں. اور یہ عہد ہے اورنگزیب عالمگیر کا. اور قادری صوفیاء جو ہیں وہ دارا شکوہ کے حوالے سے بہت زیادہ دربار کے جو ہے نا زیر عتاب بھی تھے. اچھا، ایک اور عجیب بات ہے کہ عبد الرحمن دہلوی جو ہیں وہ عام طور پر ایک صوفی کے ہاں معروف ہی نہیں تھے وہاں. ہاں بالکل ایسا ہے. وہ ایک درباری منصبدار تھے اور بظاہر دنیا دارانہ زندگی گزارتے تھے، لیکن وہ پوری طرح صوفی فکر سے جو ہے نا وہ اس کی سارے منازل اور منازل سلوک اولاد تھے اور منازل سلوک طے کی ہوئی تھی. ہاں جی، اچھا، اسی لیے تو بھیجا گیا تھا. اب صورت حوال بڑی عجیب یہ ہوئی کہ ایک طرف عطاب تھا قادریہ کا، اور دربار سے منسلک علماء کا اور درباری ملاؤں کا جو حضرت کے وہاں جانے پر ان کے درمیان کشمکش ہوئی، اور ظاہر ہے دربار یا بادشاہ کو غلط رپورٹیں پہنچانا یا دوسروں کے خلاف حسد کے زیر اثر آ کر ان کو جو ہے نا ڈیگریڈ کرنا اور ان کو نکلوانے کی، اور اسی لیے یہ ساری سازشیں دربار میں کی گئیں. اور اسی لیے حضرت سلطان باہو بہت زیادہ عرصہ دہلی میں رہ نہیں سکے، ان کو واپس آنا پڑا. اور اس سیاق و سباق میں پھر انہوں نے اپنے اس جو ہے نا کلام میں، جو کہ ہمارے پیش نظر ہے یا عوام کے پیش نظر ہے، اس میں انہوں نے جہاں علم علماء میں جہاں جتھے ویکھن چنگا چوکھا تے پڑھن کلام سوائی ہو او، اور وطن کتاباں چائی ہو، وہ بڑی مشہور ان کی مطلب اس بارے میں جو ان کی چیزیں ہیں ان پر انہوں نے کہا ہے. بہر وہ اس پس منظر میں ہے، ورنہ وہ خود علم، علماء، شریعت کے نہایت سخت پابند تھے. بلکہ جیسا کہ قادریہ جو ہیں، قادریہ صوفیاء کے اندر نمبر 1 ہے، اور شریعت کی پاسداری میں اللہ کی توحید کی اس میں قادریہ نمبر 1 پر آتے ہیں. اگرچہ یہ آج کل مشہور ہے کہ شاید نقش بندیہ شریعت میں زیادہ پابند ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن قادریہ نمبر 1 ہے. اور ان کے ہاں یہ بات بطور فخر، اور وہ لیکن خود قادریہ کے اندر ابھی میں نے ایک تھیسس کرایا کہ قادری فکر کے اندر حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کا جو ہے نا وہ متخصص اور متفرد ہونا کیسے ہے، کہ کیا زیادہ، تو یہ قادری فکر کے اندر بھی زیادہ سخت گر قادری کہلاتے ہیں. مثلا اگر ہم ان کی چیزیں پڑھیں
اس حوالے سے تو وہ بہت سختی سے کارآمد ہے کہ کس طرح سے جو شخص اللہ کی وحدانیت پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ شریعت پر عامل نہیں ہے، پابند نہیں ہے، وہ کس طرح سے وہ جو ہے نا وہ عالم ہو سکتا ہے، کس طرح سے وہ صوفی کہلا سکتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ قادری جو ہے اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت کا چراغ ہے، اور یہی ان کی روشنی، ان کی رہنمائی میں وہ سفر کرتا ہے۔ سید محی الدین عبد القادر جیلانی کی پوری زندگی عبارت اسی، اور یہ ظاہر ہے ان کے بہت بڑے جو ہے نا لور، اور خود حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ قادریہ جو ہے یہ تمام سلاسل کا سردار ہے، بالکل سردار ہے، اور اس میں خود یہ ایون اپنے دیگر معاصر قادری صوفیاء پر بھی تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ آپ نے اپنی بنیاد کو چھوڑا ہوا ہے، یہ بدعت آپ نے اختیار کی ہے، یعنی بدعت کے خلاف سخت گیر صوفی کہلاتے ہیں۔ اچھا، علاوہ ازیں یہ جو علماء اور آپ کو معلوم ہے کہ صوفیاء کے مابین بھی خاصی کھینچاتانی ہوتی ہے، یعنی ان کی کتب میں ایون حتیٰ کہ مختلف منازل سلوک کے اندر کھو جانے کے حوالے سے صوفی، متصوف اور مستصوف کی تعریف اور ان کے مابین، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں بڑی ڈیٹیل سے بتائی۔ اس حوالے سے بھی ان کی جو ہے نا خاصی گرفت ہوتی ہے ان کی کتب میں۔ اب ان کے جو اختلافات ہیں اس سے بھی بڑے تنگ تھے، اور اپنے ایک شعر کے اندر بڑا خوبصورت اس کا جو ہے نا وہ مثلا کہتے ہیں کہ نام ہے سنی نام ہے شیعہ تے میرا دوہاں تو دل سڑیا ہو، مک گئے سب خشکی پینڈے جدو دریا وحدت وڑیا ہو۔ اب یہ وحدت کا بھی ہے کہ یہ وہ صوفی ہیں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، لیکن حضرت سلطان باہو کا وحدت الوجود باقی معاصر صوفیاء سے مختلف ہے۔ یہ عملی وحدت الوجودیت ہے ان کی، یہ جو ہے اس کو شریعت سے ہم آہنگ کرتے ہیں، اور جو ہے نا پریکٹیکل ہے۔ مثلا یہی وہ کہ مک گئے سب خشکی پینڈے جدوں دریا وحدت وڑیا ہو، سہ منتارے تر تر ہارے کوئی کنارے چڑھیا ہو، چڑھ گئے پار کنارے باہو جنہ لڑ مرشد دا پھڑیا ہو۔ گل مرشد تے مک دی ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، اسی طرح اب آپ دیکھیں یہ دلی کے دربار جاتے ہیں اور وہاں وحدت الوجود کی بات ہم کر رہے تھے، وہاں دو نظریے اس حوالے سے بڑی کشمکش میں تھے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اور وہ شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ حضرت مجدد الثانی سے وہ تھا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سلطان باہو وہاں رہیں اور اس کی تاریخ سے واقفیت پہلے بھی ہو، اور اس کشمکش آویزش کے اندر وہ اس وقت شکار خود بھی ہو، اور وہ وحدت الشہود سے جو ہے وہ واقف نہ ہو۔ بلکہ یہ اہل علم کے ہاں، اسکالرز و صوفیہ کے ہاں بھی اپنی سابقہ فکر سے رجوع کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی فکر جو ہے حضرت شیخ سرہندی کے بہت قریب چلی جاتی ہے۔ وحدت الشہود یوں سمجھ لیں کہ ویسے تو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ دراصل وحدت الوجود کی صحیح تشریح ہے ہی وحدت الشہود، اور اس کی فریکوینسی کو نہ سمجھنے والا اس کو کہیں اور لے جاتا ہے۔ بہرطور وہ اس سے بھی، اور اس پر پھر ان کے ہاں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کے افکار جو ہیں اس کو انہوں نے ریاکاری، نوافل، عبادات، بہرحال اس میں ماشاءاللہ ان کا اپنا ایک ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی تصنیفات ہیں اور کون کون سی زبان میں ہیں، اور خاص طور پر جس پر آپ نے کام کیا وہ کون کون سی کتب ہیں جن میں یہ احادیث جو ہیں وہ نمایاں طور پر سامنے آتی ہیں؟ اس سے قبل میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جی جی، حضرت سلطان باہو وہ بڑے ہی دلچسپ صوفی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہر مراتب از شریعت یافتم، ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم۔ واہ واہ، یعنی ایک وحدت الوجودی فکر رکھنے والا صوفی اور ایک یہ بات کہنے والا، اور پھر کہتے ہیں بروم منہ قدم ز شریعت محمدی اگر عارفی تو محرم اسرار حقیقتی۔ پھر کہتے ہیں جز شریعت نیست راہ معرفت، جز شریعت نیست راہ معرفت، اہل بدعت چیست باشد خر صفت، شریعت خلوت بود برتن تمام، بے شریعت نیست عارف اہل خام۔ تو باقی جو میں نے کام کیا ہے مفہوم بھی بیان کرنا، میرے پاس بھی تھا
لیکن میں نے جان بوجھ کر اس سے وہ کیا نہیں، آپ اس کا مفہوم بھی بتا دیں تاکہ منے قدم زے شریعت محمدی، محمد شریعت سے باہر قدم نہ رکھ. گر عارفی تو محرم اسرار حقیقتی، اگر حقیقت کے اسرار کا تو محرم راز ہے تو پھر یہ کام. پھر کہتے ہیں ہر مراتب از شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم، یعنی جو مرتبہ ملا، جو مقام ملا، جو کچھ مجھے روحانیت میں نے عروج پایا، یہ سب کچھ شریعت سے پایا. پیشوائے خود شریعت ساختم، شریعت کو اپنا رہنما اور پیشوا بنایا. اور جو شریعت نیس راہ معرفت، شریعت کے علاوہ کوئی معرفت کا راہ نہیں ہے، معرفت کی راہ کوئی اور نہیں ہے. اہل بدت چیست باشد کا، یہ بدتی وہ کہتے ہیں یہ کھوتے گدے والی صفتیں رکھتے ہیں. شریعت خلوت بد برتن تمام، شریعت کو اپنے پورے بدن پر اس کو لباس بنا لے، پورے بدن پر اس کو پہنا لے، جیسے لباس پہنایا جاتا ہے. یعنی آنکھ سر سے لے کر پاؤں تک تیرا سارا جسم، تیرا سارا بدن شریعت کا پابند ہونا چاہیے، اندر باہر سے ہونا چاہیے. بے شریعت نیس عارف اہل کام، نہیں شریعت کے علاوہ عارف نہیں ہوتا، یہ کچے لوگ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہی تو وہ لوگ جو صوفی نہیں ہوتے، نہ صوفی فکر کے پیچھے چلتے ہیں، بلکہ صرف صوفی شکل بناتے ہیں. ملنگ بن گئے، رنگ کا سبز کپڑا پہن لیے، اور اس کو اور تسبیحاں، وہ اس کو ان چیزوں کو بدعت کہتے ہیں. سلطان باہو مثلا ان کی شاعری یہ دیکھی کہ تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا، تے کی کرنا علم نو پڑھ کے ہو، تے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا دس جمدے نہ باہو، بھاویں لال ہوویں کڑ کڑ کے ہو. تے تسبیح دا تو کسبی ہویوں، تے مارے دم ولی ہاں ہو، من دا منکا ہک نہ پھیریں، گل پائیں پنج وی ہاں ہو، تے دیوڑ لگیاں گل گھوٹو آوی. بڑی خوبصورت. دیوڑ لگیاں گل گھوٹو آوی، تے لمن لگے جھٹ شیہاں ہو، پتھر چت جنہاں دے باہو، اتھے ضائع وسنا میہاں ہو. واہ واہ، اتھے ضائع وسنا میہاں ہو. واہ واہ، وہاں تو یعنی بارش کا وسنا بھی جو ہے نا وہ ضائع ہے. سلطان باہو علیہ رحمہ جی جو ہے نا، اس طرح کی بدعات کو ان کے ہاں بڑی شدت سے لیا گیا. مثلا میں اگر آخر میں، ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب سے بھی آپ نے کچھ پوچھنا ہوگا مزید تو پوچھیے گا، میں آخری بات جو ان کے کلام کی ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ٹیکنیکل کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، زبان نہ جاننے والوں نے جب ان کے دیوان لکھے، یا پڑھنے والوں نے، ان کا لہجہ مختلف تھا، اور لہجہ بدلا، لفظ بدلا، معنی بدل جاتے ہیں. بہرحال وہ تو اپنی جگہ ہے. ابھی یہ جو بدعت ہم جس کی بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ شاید کچھ خاص قسم کے اعمال کو ولی ہونا یا صوفی ہونا سمجھتے ہیں، تو وہ بڑا خوبصورت ان کا ایک کلام ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو جو آپ فرمایا تھا، اب سورج بوڑھے ہو رہے ہیں، سریلی آواز وہ تو نہیں رہی ہے، لیکن میں نے چاہا تھا کہ میں آج اس کو ایسے ہی پڑھوں گا. تو مثلا اگر ہم یہ جو آج صوفی بننے کے طریق ہیں ان پر، اس کا ڈاکٹر صاحب ہم ایسا کرتے ہیں، میسج لیتے ہیں ڈاکٹر امین سے، اور اسی کلام پر اس کا اختتام کریں گے اپنے پروگرام کا. تو میں آخر میں آپ کے پاس آتا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب آپ حضرت سلطان باہو کی تعلیمات کے حوالے سے ناظرین کو کوئی میسج دیں تاکہ یہ نسل نو بھی اس سے کوئی استفادہ کر سکے. میسج بھی ہے اور میری اس تحقیق کا خلاصہ بھی ہے، یہ ہر عام و خاص کے لیے، کہ حضرت سلطان باہو کی تصنیفات میں سے جب احادیث پڑھتے ہیں تو وہ حدیث لکھا ہوتا ہے، تو حضرت سلطان باہو حدیث کا لفظی معنی مراد لیتے ہیں. حدیث کا معنی قول، یعنی وہ صوفی کا قول ہو تب بھی ان کے آثار میں وہ حدیث لکھا ہوا ہے. اگر وہ کسی بزرگ کا قول ہو، فلسفی کا قول ہو، یا ضرب المثل ہو، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اور دوسری بات، جب حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ وہ حدیث کو روایت بالمعنی کے طور پہ لیتے ہیں، یعنی الفاظ کبھی وہ اپنے ہی، باقی مفہوم تقریباً احادیث کا ٹھیک ہوتا ہے. یعنی 500 میں سے 270 جو احادیث ہیں ان کا تقریباً مفہوم ٹھیک ہے، سوائے 23 کے. باقی 230 اقوال ہیں جن کو وہ کہا گیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب یہ یعنی حوالہ جات دیے جائیں گے اس تھیسس سے
تو نیکسٹ ان کی جو تصنیفات آئیں گی تو انشاءاللہ یہ قارئین کے لیے آسانی ہوگی۔ باقی حضرت سلطان، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت سلطان باؤ کی وہ ایک بات لے کر، یعنی ایک طرف لے کر وہ جو شعر ہوتے ہیں صوفیانہ اور شریعت کو نہ سمجھنا، یعنی ان کی دوسری فکری وہ رستے کو نہ دیکھنا، یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت سلطان باؤ کے کلام کو سمجھنے کے لیے علم بھی ہونا چاہیے اور مطالعہ بھی ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے میسج دیا اور بہت اچھی بات کی۔ یہ حدیث کے حوالے سے، جیسے ہم کہتے ہیں حدیث تو ایک بیان ہے، ایک بات ہے، اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ حدیث نبوی اسی لیے کہتے ہیں، حدیث رسول اسی لیے کہتے ہیں۔ تو بہرحال جی ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے آخر میں یہ آخری لمحات ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ میسج بھی دیں اور ناظرین کو، سامعین کو، اور اس کے ساتھ آپ اس پروگرام کا آج اختتام جو ہے وہ آپ کے کلام پر ہوگا، تو آپ پہلے گفتگو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ جی درست، ایسا ہے کہ کلام تو سلطان باہو علیہ رحمہ کا ہی ہوگا، تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ حکم کی پاسداری کروں گا۔ آپ نے حکم کیا کہ میں اس حوالے سے اپنا پیغام، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ صوفیانہ بدعات کے خلاف جو انہوں نے جہاد کیا ہے، کہ صوفیزم کے نام پر جو چیزیں رائج ہوگی جو عام الناس کو پتہ نہیں ہے، حقیقی تصوف جو ہے وہ بغیر علم کے، بغیر شریعت کے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پاسداری، دین کی جو ہے نا وہ ترویج و اشاعت کا دوسرا نام ہے، ایک بات۔ اور علم اس کے لیے ظاہر ضروری چیز ہے، اور بدعات و خرافات سے دور رہنے کے لیے ان کی تعلیمات جو ہیں ان کے اشعار میں بھی ہیں اور ان کی باقی کتب میں بھی۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، کہ ان کے کلام کو گانے والوں اور وہ مرتبین جن کا ان کی زبان رچناوی لہجے سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے الفاظ کے معنی مختلف ہو گئے ہیں۔ مثلا ابھی یہاں آئے گا وانجھ مہانے کہا جاتا ہے، وانجھ تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، وہاں کو وجہ سے ہے، اور وہ اس وجہ کو یا اس لکڑی کو یا اس ڈنڈے کو کہا جاتا ہے جس کو دریا کے اندر جو ہے نا وہ ڈال کے جس سے کشتی کو آگے کیا جاتا ہے، جس کو چپو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بھی کا معنی جو ہے نا اور کے معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن سلطان باہو بھی کے معنی کا مطلب اور کے معنوں میں لیتے ہیں۔ اس زبان بولنے والوں کو سب کو پتہ ہے کہ وہاں جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا بھی کوڑا ہے، یعنی یہ اور زیادہ وہ ہے، تو اس طرح کی جو اغلاط ہیں ان کو جب تک صحیح اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں، سیاق و سباق میں نہیں لکھا جائے گا، کلام باہو سے جو ہے نا استفادہ صحیح طرح سے ہو سکتا ہے، اور یہ کلام سے زیادتی بھی ایک اس زمرے میں آتا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز، اگرچہ یہ پہلی چیز ہے، کہ یہ ان کے بارے میں کچھ حضرت بلے شاہ کے کلام کو بھی بعض اوقات مکس کیا جاتا ہے، اگرچہ حضرت بلے شاہ کے کلام کی بھی خاص پس منظر ہے، اور وہ بھی درباری ملاؤں یا لوگوں سے اسی طرح تنگ تھے جیسے یہ تھے، اور ان کی مذمت میں اگر کسی نے کچھ کہا ہے، اور ایسا ہی انہوں نے ایسے لوگوں کی مذمت میں اگر کچھ کہا ہے، تو نہ وہ علم کی مذمت ہے، نہ وہ شریعت کی مذمت ہے، نہ وہ علماء کی مذمت ہے، بلکہ ایسے کریکٹرز کی مذمت ہے۔ وہ خود علم کے جو ہے نا وہ خود عالم تھے، علم کے رسیا تھے، اور علماء کی نہیں کرتے تھے، وہ شریعت کی کیسے کر سکتے ہیں؟ ملا بذات خود جو ہے ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، ملا جی من کتنے مرتبہ، تو وہ شریعت کی کیسے مخالفت کر سکتے ہیں؟ لہذا انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، نہ عوام الناس ان کی اس بات سے یہ سمجھے۔ ہاں، ایسے لوگ جو اس کا مصداق ہوں، جو دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے وعظ کرتے ہوں اور علم کو یا فرقہ واریت کے لیے استعمال کرتے ہوں اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کرتے ہوں، اس کا تعلق ظاہر نہ دین سے ہے، نہ حضور سے ہے، اور نہ ہی صوفیاء سے ہے۔ وہ دنیا کے لیے جو علم لوگوں کو دیا جائے گا یا کمائے، جو جس میں نفرت ہوگی، وہ علم نہ دنیا کے لیے نافع نہ اس کے لیے نافع ہے، اور صوفیاء اور سلطان باہو اسی کی مذمت کرتے ہیں، حقیقی علم کی تو وہ مدح کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ اپنا کلام منتخب کر لیں،
میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور جناب ڈاکٹر محمد امین اور جناب ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، کلام کے اس پروگرام کا اختتام جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے اس سریلی آواز کے ساتھ کلام باہو علیہ رحمہ پر ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی جو کتب ہیں، جو آپ کی تصانیف ہیں، اور جو آپ کا کلام ہے، یہ ایک تو جو عام و خاص کی زبان پر ہے، ایک تو وہ کلام ہے، دوسرا وہ فارسی کلام ہے، یا وہ عربی کی نثری جو آپ کی تحریریں ہیں وہ جو ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں آئیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت سلطان باہو نے اپنے اس کلام کے ذریعے بھی لوگوں کو بہت گرمایا، ان کا تزکیہ نفس بھی کیا، ان کا تصفیہ قلب بھی کیا، اور ان کو راہ ہدایت بھی دکھائی، ان کو احادیث کی طرف اور وحدانیت کی طرف گامزن بھی کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک صوفیاء کا قاعدہ ہوتا ہے کہ اپنے شیخ طریقت کے ساتھ کس انداز سے کمٹمنٹ اس کی ہونی چاہیے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت سلطان باہو جو جس سلسلے سے وابستہ ہیں ان کو کس حد تک وہ بیان کرتے ہیں، قادریہ سلسلے کو وہ تمام سلاسل طریقت کا وہ سرتاج قرار دیتے ہیں، وہ ان کو بالا سمجھتے ہیں، اور اپنے شیخ کے ساتھ ان کی یہ عقیدت ہے کہ اے تن میرا چشمہ ہووے تے مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لونو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ہک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں مینو صبر نہ آوے میں ہور کدے ول بھجا ہوں، تے مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کی روڑاں حجا ہوں۔ یہ کمال کی بات ہے۔ اور حضرت اپنا غالب اس وقت کے یہ مغلیہ عہد کے بڑے مشہور شاعر غالب کہتے ہیں کہ یہ جو سلطان باہو نے یہ جو شعر کہا ہے، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ہک کجا ہوں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ شعر دے دے اور مجھے میرا سارے کا سارا دیوان جو ہے وہ لے لیں۔ تو یہ کمال کا اے تن میرا چشمہ ہوئے تے مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ہک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں مینو صبر نہ آوے میں ہور کدے ول بھجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کی روڑاں حجا ہوں۔ یہ ایک ان کی کمٹمنٹ کی انتہا نظر آتی ہے۔ ناظرین محترم، آپ کلام سنیں گے، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تاں ملدا ڈڈوں مچھیاں تے جے رب لمیاں والا ملدا تاں ملدا بھیڈاں سسیاں جے رب راتی جاگیاں ملدا تاں ملدا کال کڑچیاں
ਜੇ ਰੱਬ ਜਤੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਖਸੀਆਂ ਹੋ इन्हां गल्लां रब हासिल नहीं रब मिलदा दिलियां हच्छियां हो चढ़ विच ना वे तू कर रोशनाई तेरा जिक्र करेंदे गलियां दे विच फिरन नी माणे अते लाला दे वंजारे ते शाला मुसाफिर कोई ना थीवे कख जिना थी भारे ते ताड़ी मार उड़ा ना बाहू असी आपे उड़न हारे नाल कुसंगी संग ना करिए ते कुल नू लाज न लाइए तुम में तरबूज मूल ना होंदे तोड़े तोड़ मक्के ले जाइए ते कांदे बच्चे हंस ना थींदे तोड़े मोती चोग चुगाइए ते कौड़े
ਖੂਹ ਮਿੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੋੜੇ ਸਹਿਮਣਾ ਖੰਡ ਪਾਈਏ। ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂਘੇ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਵਿਚੇ ਵੇਲੇ ਵਿਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਵਿਚੇ ਵਜ ਮੁਹਾਣੇ। ਵਿਚੇ 14 ਤਬਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਬਾਹੂ, ਸੋਇਓ ਰਬ ਪਛਾਣੇ। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.